ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد ابن عبداللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم الی یوم الدین وبعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما امروا الا ليعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، میں نے ابھی آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا مگر اس بات کا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، خالص کرتے ہوئے اس کے لیے جذبہ اطاعت کو، یکسو ہو کر ہر طرف سے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ہی یہ بتا دیا ہے کہ اس نے انسانوں کو اس کرۂ خاکی پر کیوں اتارا اور کیوں بسایا۔ اس نے دو ٹوک اور واشگاف انداز میں کہہ دیا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جناتوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ معلوم ہوا انسانی زندگی کا مقصد، انسانی وجود کی غایت یہ ہے کہ وہ اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارے اور اس بندگی کے امتحان میں کامیاب ہو کر یہاں سے جائے اور آخرت میں اس کامیابی کا ثمرہ اور نتیجہ پائے۔ لیکن ہر عبادت کے لیے مزید دو شرطیں ہمارے دین نے رکھی ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ جو بھی آپ کو عبادت کرنی ہے اللہ رب العزت کی، وہ الٹپ نہیں ہوگی، آپ کی عقل سے، آپ کے اجتہاد سے، آپ کے قیاس سے یا آپ کی سمجھ سے کوئی عبادت فارمولیٹ نہیں کی جائے گی، بنائی نہیں جائے گی، بلکہ آپ جو بھی عبادت کرنا چاہیں اس کے لیے شرط ہے کہ وہ عبادت اللہ کے رسول آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق ہو۔ تو عبادت کے لیے بنیادی شرط ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ آپ جو بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں وہ خالص اس کے لیے ہو، یعنی اخلاص کے ساتھ ہو، اس میں کسی اور کو دکھانا، کسی اور کی رضا جوئی، کسی اور کی خوشنودی، کسی اور کی رضامندی انسان کے سامنے نہ ہو۔ تو اگر انسان کی تخلیق کا مقصد عبادت ہے تو عبادت کی بنیادی شرط ہے اخلاص ہونا، اخلاص نیت، نیت کو خالص اللہ کے لیے کر لینا، اپنے ہر قول میں، ہر عمل میں اپنا مطمع نظر اللہ کا تقرب اور اس کی رضا جوئی کو بنانا۔ اسی لیے توحید کو بھی اللہ رب العزت نے اخلاص کہا، یا اس شریعت کی اصطلاح میں اس کو اخلاص کہہ دیا گیا، یعنی خالص اپنی عبادت کو اللہ کے لیے خاص کر دینا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ہم سب جانتے ہیں سورت کا نام سورہ اخلاص ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کو بے آمیز انداز میں، دو ٹوک انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ مجھے اپنے بارے میں اس کا پورا اعتراف ہے کہ اخلاص کی جو خوشبو ہونی چاہیے کردار و عمل میں، اس سے محروم ہوں۔ لیکن عرب کے شاعر نے کہا تھا احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا،
میں نیک لوگوں کو پسند کرتا ہوں اگرچہ خود نیک نہیں ہوں، امید رکھتا ہوں کہ اللہ مجھے نیک لوگوں میں شامل کر دے۔ تو اسی طرز پر میں بھی یہ کہنے کی جرات کرتا ہوں، احب المخلصین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی الاخلاص۔ میں بھی اللہ کے جو مخلص بندے ہیں ان کو پسند کرتا ہوں اگرچہ خود نہیں ہوں، اس امید پر کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے۔ تو چند باتیں آج اخلاص نیت کے تعلق سے آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ اخلاص خلوص سے بنا ہے، خالص ہونا۔ ہر کام کو جب آپ اللہ رب العزت کے لیے خالص کر دیں، ہر کام میں اسی کو مطمع نظر بنائیں، اس کی قربت کو، اس کی خوشی کو، اس کی رضا جوئی کو، تو یہ اخلاص ہے۔ لیکن اخلاص کی کوئی لگی بندی صورت، اخلاص ایک تو ایک جامع لفظ ہے، اللہ کی رضا جوئی کو پانے کے لیے کوئی کام کرنا۔ لیکن اخلاص کے اس بڑے عنوان کے تحت اس کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ مثلا اللہ کی تعظیم اور توقیر اور اس کا اکرام کرنے کی نیت سے آدمی کوئی نیک کام کرے، اللہ کے احسانات کا تصور کر کے، ان کا ادراک کر کے، ان کا شعور حاصل کر کے نیکی کرے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کوئی نیک کام کرے۔ بعض اللہ کے بندے ہوتے ہیں جنہیں اللہ کی عبادت میں اور اس کے ساتھ مناجات کرنے میں جو لذت محسوس ہوتی ہے وہ کسی اور چیز میں محسوس نہیں ہوتی، وہ اس لالچ میں اللہ کی عبادت بجا لاتے ہیں۔ کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنے رب کے دیدار کا اشتیاق ہوتا ہے، وہ چاہتے ہیں ان کا شمار ان بندوں میں ہو جائے جو آخرت میں اپنے رب کا دیدار کریں گے، وہ اس کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ کچھ لوگ عبادات پر، اللہ کی اطاعت پر، اللہ کے لیے زندگی گزارنے پر جو اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب بیان کیا ہے، جنت کی جو نعمتیں گنوائی ہیں، جو بشارتیں دی ہیں، ان کے لالچ میں ایسا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے انتقام سے، اس کے عذاب سے، اس کی پکڑ سے، اس کی گرفت سے بچنے کے لیے نیکی کرتے ہیں۔ تو یہ اخلاص کی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اخلاص کا ایک جامع عنوان ہے اللہ کے تقرب کی نیت سے، اس کی خوشی، اس کی رضا کے لیے عمل انجام دینا۔ لیکن اس کے اس بڑے عنوان کے اندر بہت سارے چھوٹے عنوان آ جاتے ہیں۔ اس میں ہمارے ہاں جو شاعرانہ مبالغہ آرائی کی گئی ہے، خیال آفرینی کی گئی ہے کہ جنت مبارک رہے عاشقوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، یہ جو صوفیہ کہ ہاں یہ غلط تصور پھیل گیا کہ زاہدین اور یہ شریعت پر عمل کرنے والے تو جنت کے لیے یہ سب کرتے ہیں، ہم اللہ سے ملاقات کے لیے کر رہے ہیں۔ تو یہ سب باتیں ایسا نہیں کہ ان میں منافات ہے، ایک دوسرے کی ضد ہے۔ یہ جو اللہ سے دیدار کا شوق ہے وہی اللہ کی جنت میں داخل ہونے کا لالچ بھی ہے، اس کا شوق بھی ہے۔ اللہ سے ملاقات کا جو جذبہ ہے، جو شوق ہے، وہی اللہ سے مناجات اور اس کی عبادت کا اندر بھی کار فرما ہے۔ تو پہلے تو یہ غلط فہمی ہمارے ذہن سے نکل جانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی اخلاص کی صورتیں اور شکلیں بیان کی ہیں، جائز رکھی ہیں، وہ سب بندہ اختیار کر سکتا ہے۔ دین میں اخلاص نیت کا بڑا مقام ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو شروع میں آیت پڑھی اس سے بھی مترشح ہوتا ہے کہ عبادت کے ساتھ اخلاص کی نیت لازم اور ملزوم ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے دنیا کے سامنے اعلان کرا دیا گیا قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ آپ کہہ دیجئے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں خالص کر کے اس کے لیے دین کو، اخلاص کے ساتھ۔ دوسری جگہ فرمایا گیا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین الا للہ الدین الخالص۔ اے نبی اکرم اور اے لوگوں، ہم نے نازل کیا اپنے رسول کی طرف کتاب کو حق کے ساتھ،
تو تم اللہ کی عبادت کرو خالص کر کے اس کے لیے دین کو۔ الا للہ الدین الخالص، کیا جذبہ اطاعت انسان کا خالص جذبہ اطاعت اللہ کے لیے نہیں ہونا چاہیے تو کس کے لیے ہونا چاہیے؟ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، انسان کی جو بھی کارگزاریاں ہیں، جو بھی تصرفات ہیں، جو بھی اعمال ہیں، جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں، ان کو 3 بڑے زمروں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ کچھ کام وہ ہیں جو اس کی زبان سے تعلق رکھتے ہیں، قولی ہیں، جیسے سچ بولنا یا جھوٹ بولنا، کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنا، نصیحت کرنا، اس کو تذکیر کرنا، یا کسی کو برا بھلا کہنا، گالی دینا۔ اور کچھ تصرفات انسان کے وہ ہیں جن کا تعلق عمل سے ہے، اعضاء و جوارح سے ہے، حرکت سے ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو مارنا یا اللہ کے راستے میں جنگ کرنا، مسجد کے لیے جانا، نماز کے لیے کھڑے ہونا۔ اسی طرح کچھ تصرفات انسان کے وہ ہیں جن کا تعلق قلب سے ہے، کسی کے لیے دل میں حسد نہ لانا، اللہ کی خاطر کسی سے محبت کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تعلق رکھنا، ان کی تعظیم و توقیر کرنا، ان سب اعمال کا تعلق دل سے ہے۔ اور دیکھا جائے تو دل کے جو اعمال ہیں یہی ڈومیننٹ ہوتے ہیں انسان کی ساری ایکٹیویٹیز پر، اور اصل انہی کو معیار بنایا گیا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ رب العزت تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، وہ دیکھتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے اور تمہارا عمل کس چیز کی گواہی دے رہا ہے۔ تو میرا عرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی دلوں کے تصرفات ہو سکتے ہیں، دلوں کی حرکتیں ہو سکتی ہیں، ان سب حرکتوں یا تصرفات کا سردار ہے اخلاص۔ دل کے تمام کاموں میں سب سے نمایاں ہے اخلاص۔ قرآن کریم میں جا بجا اخلاص کو اپنے اندر پیدا کرنے والوں کی تعریف کی گئی ہے۔ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ کا ذکر قرآن میں اس طرح ہوا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اور کتاب میں حضرت موسیٰ کا ذکر کیجئے، بے شک وہ مخلص تھے اور وہ رسول اور نبی تھے۔ اب یہ مخلص کا جو لفظ ہے، اور اس کے علاوہ قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر آیا ہے، مخلصین من عبادنا المخلصین الا عبادک منہم المخلصین۔ اس کے بارے میں 2 قرأتیں ہیں۔ ایک قرأت تو لام کے زبر کے ساتھ ہے جو ہماری قرأت ہے، اور دوسری جو متواتر قرأت ہے جو کم معروف ہے وہ ہے مخلص لام کے زیر کے ساتھ۔ تو انہو کانا مخلصاً، تو اس کا ترجمہ سیدھا سیدھا ہوگا کہ جو صاحب اخلاص تھے، اور یہ بھی ایک متواتر قرأت ہے، اور یہ بھی قرآن کو پڑھنے کا ایک انداز ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگر اس کو لام کے زبر کے ساتھ پڑھے مخلصاً، یعنی اللہ کے وہ بندے تھے جن کو اللہ نے دولت اخلاص دی تھی یا منتخب کر لیا تھا اپنے لیے۔ تو دونوں معنی ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہے۔ جو صاحب اخلاص ہوگا وہ اللہ کا منتخب اور پسندیدہ اور محبوب بندہ بھی ہوگا، اور جو اللہ کا محبوب بندہ ہوگا، اللہ کا چیدہ اور چنیدہ بندہ ہوگا، وہ لازماً صاحب اخلاص بھی ہوگا۔ اللہ کے دوسرے جلیل القدر پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر فرمایا، بخصوص اس وقت جب کہ عزیز مصر کی بدکار بیوی نے ان کو برائی پر ابھارنا چاہا تھا اور فرار کے تمام راستے بند کر دیے تھے، لیکن وہ اپنے جذبہ ایمان کی وجہ سے اس کے دام فریب میں نہیں آ پائے۔ اس وقت اللہ رب العزت نے جو احسان جتاتے ہوئے اور جو ان کی اہمیت کے ساتھ جو ذکر کیا ہے ان کا، اس میں خاص طور پر اس پہلو کو ابھارا کہ وہ اللہ کے مخلص بندے تھے۔ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ اسی طرح ہم نے اس سے برائی کو اور فحش کاموں کو پھیر دیا، بے شک وہ ہمارے ان بندوں میں سے تھا جو اخلاص والے تھے، یا جن کو اللہ نے اخلاص کی دولت دی تھی، یا جو اللہ کے چہیتے اور چنیدہ اور محبوب بندے تھے۔
تیسری جگہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کرایا گیا کہ قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون۔ اے کافرو، اے مشرکو، اے مخالفو، کیا تم ہم سے اللہ کی وحدانیت کے بارے میں مباحثہ کرتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا رب بھی ہے، وہ تمہارا رب بھی ہے۔ ہمارے اعمال ہمارے سر پڑیں گے اور تمہارے اعمال تمہارے سر پڑیں گے، اور ہم صاف صاف اعلان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے مخلص بندے ہیں۔ گویا کہ دیگر اقوام و ملل کے مقابلے میں امت محمدیہ کا جو ترہ امتیاز، جو نمایاں شناخت بیان کی گئی ہے کہ وہ اللہ کے مخلص بندے ہوتے ہیں، ان کے اندر اخلاص کی خوشبو پائی جاتی ہے۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کو شرک اور شرکت سے بے پناہ نفرت ہے۔ اسے سب کچھ گوارا ہے، لیکن یہ گوارا نہیں ہے کہ اس کے بندے اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کریں، اپنی محبت کا، اپنی تعظیم کا، اپنے ڈر کا اور اپنی آرزو اور تمناؤں کا مرکز کسی اور کو بھی بنائیں۔ یہ اللہ رب العزت کو پسند نہیں۔ فرماتا ہے اللہ رب العزت، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ رب العزت شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا، البتہ شرک کے علاوہ جو گناہ ہیں ان کو وہ معاف کر سکتا ہے جس کے لیے وہ چاہے۔ تو اگر بغیر توبہ کیے کوئی شرک کی حالت میں مر جاتا ہے تو پھر اس کے لیے دعائے مغفرت بھی جائز نہیں ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ وعدہ لیا ہے کہ وہ اس کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ مشرکین اور کفار دنیا میں جو بھی نیک کام انجام دیتے ہیں، یا وہ لوگ جو اخلاص کی دولت سے خالی ہو کر دوسروں کو شریک بنا کر، دوسروں کو اپنا مطمع نظر بنا کر، دوسروں کی رضاجوئی کی خاطر جو بھی نیکیاں کرتے ہیں، دنیا میں نام کمانے کے لیے، شہرت کمانے کے لیے، اور کسی کو راضی کرنے کے لیے، کوئی کسی بڑے مفاد کی خاطر، وہ سب اللہ رب العزت کی نظر میں دھول اور مٹی سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوا، وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا۔ یہ لوگ جو بھی اعمال کا خزانہ لے کر قیامت کے روز پہنچیں گے، اللہ رب العزت ان تمام کاموں کے صحیفوں کو، دفتر کو، ڈھیر کو جھاگ کر کے دھول اور مٹی بنا دے گا، ان کی کوئی اوقات نہیں رہ پائے گی۔ تو میرے دوست اور ساتھیوں، اخلاص کا دین میں بہت اونچا مقام ہے، اور اخلاص اسی معنی میں توحید کے ہم معنی بھی بن جاتا ہے، اور اخلاص کی ضد ہے شرک۔ اگر بڑا شرک ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو معبود تجویز کرے انسان، اس کی پرستش کرے، اللہ کی جو صفات ہیں مخصوص، اس کے جو افعال ہیں مخصوص، اس کی جو قوتیں اور اختیارات ہیں مخصوص، وہ کسی اور کو دے تو یہ شرک اکبر ہے۔ اور اگر اللہ کو ایک بھی مانے، اس پر ایمان کا دم بھی بھرے، لیکن اپنے عمل میں انسان کسی دوسرے کو بھی مد نظر رکھے، اس کی رضا جوئی کو اپنا مطمع نظر بنائے، تو یہ شرک اصغر ہے، اور دونوں کا انجام بہت خطرناک ہے۔ تو اصحاب اخلاص یا اخلاص والوں کا بڑا اونچا مقام ہے دین میں۔ اخلاص کے کچھ فائدے بھی ہمارے دین نے بیان کیے ہیں۔ اخلاص کا پہلا اور بنیادی اور اولین فائدہ یہ ہے کہ جو اپنے اندر اخلاص پیدا کر لیتا ہے وہ بآسانی جنت میں چلا جاتا ہے۔ تو جنت کا حصول، ہمیشہ رہنے والی جنت کا حصول، اس میں داخلہ اخلاص کی دولت کی وجہ سے مل جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، الا عباد اللہ المخلصین اولئک لہم رزق معلوم فواکہ وہم مکرمون فی جنات النعیم۔ جو اللہ کے مخلص بندے ہیں، جن کو اللہ نے دولت اخلاص دی ہے، وہ بندے، ان کے لیے آخرت میں نمایاں رزق ہوگا، میوے ہوں گے، اور عزت کے ساتھ وہ رہیں گے نعمتوں والی جنت میں۔ تو اخلاص کی دولت اپنے اندر آدمی اگر پیدا کر لے، اخلاص کا جذبہ پیدا کر لے، تو اس کا پہلا فائدہ ہوتا ہے کہ وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ اخلاص کا یہ ہے کہ اس کی بنیاد پر اللہ رب العزت عمل کو قبول کرتا ہے۔
اخلاص سے خالی کوئی بھی عمل ہوگا، چاہے وہ اسلامی شریعت کے مطابق ہو یا نہ ہو، اللہ رب العزت کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں۔ البتہ ہر مسلمان سے مطلوب ہے کہ اپنے عمل میں اخلاص بھی پیدا کرے اور شریعت حقہ یا شریعت اسلامیہ سے مطابقت بھی پیدا کرے۔ ان دونوں شرطوں میں سے جب بھی کوئی شرط ختم ہوگی تو انسان کا اخلاص یا انسان کو عمل بیکار اور اکارت چلا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه۔ اللہ رب العزت کسی ایسے عمل کو قبول نہیں کرتا جو کسی اور کے لیے کیا جائے، وہ وہی عمل قبول کرتا ہے جو خالص اس کے لیے ہو، وابتغي به وجهه، اور صرف اس کی ذات ہی پیش نظر ہو اس کے ذریعے سے۔ میرے دوست اور ساتھیوں، جب میدان حشر برپا ہوگا، اولین و آخرین سب جمع ہوں گے، حضرت آدم سے لے کر قیامت کا سور پھونکے جانے تک جتنے انسان اس دنیا میں آئے سب کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اس وقت یہ اعلان کیا جائے گا ببانگ دوحل، ہر شخص اس کو سنے گا، جیسا کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اذا جمع اللہ الاولین والآخرین یوم القیامہ لیوم لا ریب فیہ نادى مناد من کان اشرک فی عمل عملہ للہ تبارک وتعالی فلیطلب ثوابہ عند غیر اللہ فإن اللہ اغنی الشرکاء عن الشرک۔ جب اللہ رب العزت میدان حشر میں اولین و آخرین کو جمع کر دے گا قیامت کے روز، اور وہ ایسا دن ہے جس کی آمد میں کوئی شک نہیں، اس وقت ایک پکارنے والا پکارے گا کہ ہر وہ شخص جس نے کوئی ایسا عمل کیا ہو جو خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے تھا لیکن اس کے ساتھ اس نے دوسروں کو شریک کیا، تو اب چاہیے کہ اپنا ثواب دوسرے سے ہی تلاش کرے۔ اللہ کے ہاں اس کا کوئی ثواب نہیں ہے، کیونکہ اللہ تمام شریکوں میں سب سے بے نیاز ہے۔ تو اخلاص کی بنیاد پر عمل قبول ہوتا ہے، اور اگر اخلاص سے خالی ہو تو منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ اخلاص کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جس کے اندر اخلاص ہوگا اس کو آخرت میں میدان حشر میں ہمارے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ۔ لوگوں میں میری سفارش سے سب سے زیادہ بہرہ مند اور مستفید اور خوشبخت وہ ہوگا جس نے دنیا میں کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہو خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ رب العزت کے لیے۔ اخلاص کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ جس دل کی زمین میں اخلاص کا پودا نکل آتا ہے، اخلاص کی بہار پیدا ہو جاتی ہے، اس دل میں جو دل کی دوسری بیماریاں ہیں، کینہ، حسد، رقابت، نفرت، یہ سب بیماریاں پھر اس میں جگہ نہیں پا پاتی، یہ سب بیماریاں وہاں سے مٹ جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث لا یغل علیہن قلب امرئ مسلم، اخلاص العمل للہ تبارک و تعالی والمناصحۃ لأئمۃ المسلمین ولزوم جماعتہم۔ تین چیزیں ایسی ہیں اگر وہ کسی کے اندر ہوں تو اس کے دل میں کینہ کپٹ پیدا نہیں ہو سکتا۔ کسی مسلمان کے دل میں اگر یہ چیزیں ہوں تو دل کے امراض سے وہ محفوظ رہے گا، روحانی امراض سے۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ عمل اللہ کے لیے خالص کرنا، اخلاص کے ساتھ کام کرنا، اور دوسرا ہے مسلمانوں کے جو ائمہ ہیں، جو سربراہ ہیں، جو قائدین ہیں، ان کے ساتھ خیرخواہی کا تعلق رکھنا، اور تیسرا ہے لزوم جماعت ہی، مسلمانوں کی جو جماعت ہے، جو امت کا شیرازہ ہے، اس سے چمٹے رہنا، تفرد کی راہ اختیار نہ کرنا، شذوذ کا راستہ اختیار نہ کرنا۔ اخلاص کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ جس کے اندر اخلاص کی رمق پیدا ہو جائے، اخلاص کی کھیتی جس کی زمین میں نکل آئے، اللہ تعالیٰ کا اس کے لیے مغفرت کا اور اجر و ثواب کا وعدہ ہے۔ اخلاص کی بنیاد پر چھوٹا سا کام بھی بہت بڑا بن جاتا ہے۔ حدیث بطاقہ بہت مشہور حدیث ہے اور بہت بڑی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز ایک انسان کو لایا جائے گا، اللہ رب العزت
اس کے سامنے اس کے اعمال کا دفتر کھول دے گا، بہت لمبا دفتر، برائیاں ہی برائیاں، خامیاں ہی خامیاں، کوتاہیاں ہی کوتاہیاں، گناہ ہی گناہ۔ وہ اعتراف کرے گا، اللہ رب العزت کہے گا یہ تمہارا ہی اعمال نامہ ہے؟ وہ کہے گا ہاں یہ میرا ہی عمل نامہ ہے۔ وہ مایوس ہو جائے گا، اس کو لگے گا اب اتنی برائیوں کے رہتے ہوئے اب میری مغفرت کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ لیکن پھر اللہ رب العزت اس کے سامنے ایک بطاقہ لے کر آئے گا، ایک کارڈ چھوٹا سا، اس کارڈ پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس نے اخلاص کے ساتھ اس کلمے کو پڑھا ہوگا، تو اس کا وہ کارڈ یا وہ بطاقہ اللہ کے میدان میں رکھا جائے گا، تو دوسرے میدان میں، دوسرے پلڑے میں جو اس کی برائیوں کا دفتر تھا لمبا چوڑا، یہ بطاقے والا پلڑا جھک جائے گا اور وہ اٹھ جائے گا۔ تو ذرا سے عمل کی بنیاد پر اگر اخلاص کے ساتھ ہو تو انسان کی مغفرت کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ ہم سب نے وہ حدیث پڑھی ہے کہ ایک فاحشہ عورت راستے میں کہیں جا رہی تھی، اسے راستے میں پیاس لگی، پیاس کی شدت میں اس نے دیکھا، آس پاس تلاش کیا تو ایک کنواں تھا، اس نے وہ پانی نکال کر پیا۔ جب پانی پی کر ہٹی تو دیکھا ایک کتا برابر میں کھڑا ہوا، زبان نکالے ہانپ رہا ہے اور پانی کے لیے گیلی مٹی کو چاٹ رہا ہے۔ اس کو اس پر رحم آیا تو اس نے پانی نکال کر اس کتے کو پلایا۔ اللہ رب العزت کو اس خاتون کا یہ جذبہ جو اس نے کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کیا تھا، یہ عمل ایسا پسند آیا کہ اس کی مغفرت کا فیصلہ کر دیا گیا اور اس کو نیک بننے کی توفیق دی گئی، وہ ایمان والی ہوئی اور اس کو جنت میں داخلے کی اس کے لیے راہ ہموار ہوئی۔ اسی طرح ہم نے وہ حدیث بھی پڑھی ہے جو صحیح مسلم اور سنن ابو داؤد میں ہے کہ ایک شخص جا رہا تھا، اس نے دیکھا راستے میں ایک پیڑ اگا ہوا ہے اور آنے جانے والوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، اس کی ڈالیں ان کے سروں پر ٹکراتی ہیں، تو اس نے اپنا کام چھوڑ کر رکا اور کلہاڑی سے اس پیڑ کو ہٹا دیا کاٹ کر کے۔ اللہ رب العزت کو اس کا یہ عمل اس طرح پسند آیا کیونکہ وہ اخلاص کی دولت سے مالا مال تھا۔ اس کا عمل اتنا پسند آیا کہ اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا گیا۔